وزیراعظم آزاد کشمیر کونسل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں چودھری انور الحق کا جموں کشمیر کونسل اسمبلی سے آزاد کشمیر میں جاری تحریر خصوصی بات چیت۔ اتنے مہینے کی قسطیں کرا دیں۔ حکومت نے ڈنڈے کے زور سے اپنے شہری سے کوئی چیز نہیں لینی، نہیں ہے پیسے جب ہیں دے دیں۔ کسی کا بجلی کا بل نہیں کاٹ رہا، بجلی نہیں ہم کاٹ رہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ قیمت خرید پر، اور جو قیمت خرید پر مانگتے ہو، پہلے آزاد کشمیر میں اس سروے کا حصہ تو بنو کہ میٹر کتنوں کے پاس ہیں، بل دے کتنے رہے ہیں۔ پھر چوری کی شرح میں بیان کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ پونا آزاد کشمیر تو ویسے مفت بجلی لے رہا ہے، اور آپ کو جنت کے ٹکٹ چاہیے، وہ پھر زندگی میں تو ملتے نہیں ہیں۔ تو گزارش کیا جناب کہ حاجی صاحب نے عرض کی کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے حاجی صاحب، کیونکہ ایوان ہے گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے، پی سی بھی آئی، ایف سی بھی آئی، انتخاب میں بھی آئی، بلدیاتی انتخاب میں بھی آئی، ضیاء قمر کے انتخاب میں بھی آئی۔ یہ حصہ ہے، یہ آزاد کشمیر میں آتے ہیں، ہماری جان و مال کے تحفظ کے لیے آتے ہیں، ہمیں نقصان دینے کے لیے نہیں آتے۔ اور جب ہم بلاتے ہیں تو آتے ہیں، سب حکومتوں نے بلایا ہوا ہے، سب کے مکتوب موجود ہیں۔ ہاں اب کیونکہ سوشل میڈیا ہے، پیسے ہیں، ہائپ کریٹ ہوتی ہے، جس کے پاس حرام کا پیسہ ہے وہ وزیر اعظم اور اس کی حکومت کی منجی ٹھوکنے کے لیے شام کو چڑھ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ۔ تو میں اب ہر بات کی تردید کیا کروں، میں ذہنی مریض ہوں؟ لگے رہو بھائی، جس کا دل چاہتا ہے لگے رہو، یہ میرا فورم ہے۔ باقی بات پریس کے دوستوں کے سامنے کرنی ہوئی کروں گا، لیکن گفتگو کو سام اپ کرتے ہوئے عوامی ایکشن کمیٹیز کے حوالے سے ایک بات ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ 2 مطالبے تھے سر، جب انہوں نے ہم سے اولین گفتگو کی، سارے وہ بھی زندہ ہیں جنہوں نے یہ گفتگو سنی، وہ بھی زندہ ہیں، زبان کے اندر بیٹھے ہیں۔ کیا مطالبے تھے؟ جون 2022 تک جو بجلی کا ٹیرف ہے وہ فریز کر دیا جائے، وہ کر دیا گیا۔ پاکستان میں اس کے بعد 6 دفعہ بڑھا، کشمیر میں بڑھا، اثر ابراہیم کا بڑھا تو مجھے ضرور بتائیں۔ دوسرا مطالبہ کیا تھا کہ جو آٹے کی سبسڈی اسے کسی صورت ختم نہ کیا جائے۔ آج بمپر کراپ ہوئی ہے نا، سال پہلے نہیں ہوئی تھی، ہم نے وہ وہاں فریز کر دی۔ ہماری اور پاکستان کے 4 صوبوں کی نصف کا فرق ہے، ہم 3100 روپے مان دے رہے ہیں، وہ 6300 روپے مان دے رہے ہیں۔ اور پھر جو سب سے اہم بات ہے وہ بھی ریکارڈ کی درستگی کے لیے ہے کہ آج کچھ نہیں ہوا، میری حکومت میں کوئی لا اینڈ آرڈر میں انقلاب نہیں آیا۔ ذرا پیچھے چلتے ہیں حاجی صاحب، تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم تھے، بسیں اس وقت جلی تھی یا میری حکومت میں جلی ہیں؟ اس سے پیچھے چلتے ہیں، ڈی آئی جی او ایف ڈی کب ہوئے تھے؟ ایس پی ڈی سی پہ قتل کے پرچے پونچھ میں کب درج ہوئے تھے؟ میری حکومت میں تو الحمدللہ کچھ نہیں ہوا۔ ٹریک ریکارڈ چلتا آ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوا۔ یہ جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ اس حکومت میں ہوا، وہ بھائی کاغذ بولیں گے نا، کو پوچھے گا نا کہ اس حکومت میں کیا ہوا اور پیچھو میں کیا ہوتا رہا۔ ہاں کینسر سچویشن پیدا ہوتی رہی تو کینسر کا مرض بڑھتا ہے، بگڑتا ہے۔ اب یہاں وہ ٹریٹ ہو جائے گا، یہاں اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہو رہا ہے، ہاں آج ہو کیا رہا ہے۔ آخری جملہ، آزاد کشمیر کے تمام مافیاز پہ ہاتھ ڈلا ہے، ان مافیاز کی سرپرستی کرنے والے تمام پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز پہ ہاتھ پڑا ہے۔ تو چیخیں تو نکلیں گی، نیریٹو تو بنیں گے، ماں تو مرے گی۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ سیاسی چیخو پکار سے کبھی میں امپریس نہیں ہوں گا۔ میں بہت گناہگار آدمی ہوں، 5 وقت کا نمازی بھی نہیں ہوں، جو مجھے سرائے پڑھ لیتا ہوں معافی توبہ کے لیے، لیکن اتنا میرا ایمان کی حد تک، جس طرح موت پہ یقین ہے، جس طرح اقتدار مجھے ملا ہے، میں الفاً آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک میرے قلم میں اختیار ہے، آخری دستخط بھی مجھے کرنے پڑے، ریاست کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کروں گا۔